السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ازالۃ الخفا کی جلد 3 میں پیج نمبر جو ہے وہ 488 99 اور 90 پہ 488 89 اور 90 پہ جو ہے وہ ایک حدیث پاک جو ہے وہ درج کی ہے۔ یاد رہے کہ یہ حدیث پاک جو ہے وہ سنن کبریٰ بہقی میں 13038 نمبر پر اور 13041 نمبر پر، اور ایک دوسرے سافٹ ویئر کے مطابق جو ہے یہ حدیث پاک جو ہے وہ سنن بہقی میں 13033 نمبر پر اور 13036 نمبر پر جو ہے وہ موجود ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اخبارنا غیر واحد من اہل العلم انہ لما قدم علی عمر بن الخطاب بما اصیب بالعراق قال له صاحب بیت المال انا ادخلہ بیت المال، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق میں سے جو ہے وہ بیت المال کے لیے جو مال آیا، دولت آئی، تو بیت المال کے منتظم نے کہا کہ میں اس کو جو ہے اس مال کو بیت المال میں جمع کر دوں۔ قال لا ورب الکعبہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ لا یؤدی حتی تحت سقف بیت حتی اقسمہ، فرمایا کہ اس کو کسی بھی گھر کی چھت کے نیچے جگہ نہیں ملے گی یہاں تک کہ میں اس کو تقسیم کر دوں۔ فامر بہ فودیع فی المسجد، پھر اس کو جو ہے وہ مسجد میں رکھنے کا حکم دیا۔ وودیع علیہ الانطاع وحرس رجال من المہاجرین والانصار، اس پر جو ہے وہ ایک چمڑے کی چادر جو ہے وہ رکھ دی گئی، چھپا دیا گیا چمڑے کی چادر میں، اور اس پر جو ہے انصار و مہاجرین صحابہ نے پہرا دیا۔ فلما اصبح غدا معاہ العباس بن عبد المطلب بن عبد الرحمن بن عوف، تو اگلی صبح جو ہے وہ حضرت عباس بن عبد المطلب جو ہیں وہ ان کے ساتھ تھے، تو آخذ بید احدہما او احدہما آخذ بیدہ، تو وہ دونوں ایک دوسرے کا جو ہے وہ ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ فلما رأوہ کشف الانطاع، جب انہوں نے اس ڈھیر کو دیکھا تو اس سے جو ہے وہ کپڑا ہٹایا، کپڑا یعنی چمڑا ہٹایا، تو فرآ منظرا لم یری مثلہ، انہوں نے ایسا منظر دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی جو ہے وہ ایسا منظر نہیں دیکھا تھا۔ رأى الذهب فیہ والیاقوت والزبرجد واللؤلؤ یتلالأ، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں سونا تھا، یاقوت تھا، زمرد تھا اور موتی چمک رہے تھے۔ فبکا، تو وہ رو پڑے۔ فقال له احدهما انه والله ما هو بیوم بکاء ولکنہ یوم شکر، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم آج کا دن جو ہے یہ رونے کا نہیں بلکہ شکر کا اور خوشی کا دن ہے۔ فقال انی واللہ ما ذهبت حیث ذهبت، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی قسم جس طرف میں گیا ہوں تو اس طرف جو ہے وہ نہیں گیا، یا جو ہے فرمایا واللہ ما کثر ھذا قط فی قوم الا وقع باسهم بینہم۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ جس بھی قوم کے اندر یہ مال و دولت کی فراوانی ہو جائے تو اس قوم کے اندر جو ہے وہ خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ ثم اقبل علی القبلۃ ورفع یدیہ الی السماء، پھر آپ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے۔ وقال، اور یہ دعا فرمائی: اللہم انی اعوذ بک ان اکون مستدرجا فانی اسمعک تقول سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ اللہ مجھے جو ہے وہ ڈھیل مستدرج بننے سے، ڈھیل دیے جانے والوں میں سے نہ بنانا، کیونکہ میں نے تیرے قول کو سنا ہے، تیری بات کو سنا ہے کہ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، کہ ہم ان کو جو ہے وہ جہنم کی طرف بتدریج لے جا رہے ہیں یہاں تک کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا، خبر بھی نہیں ہوتی۔ ثم قال این سراقہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سراقہ بن جاشم کہاں ہیں؟ فوتیا بہ اشعر الذراعین، پھر حضرت سراقہ بن جاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتلے پتلے بازوؤں پر جو ہے بازوؤں کے ساتھ لایا گیا، دقیقہما، اس پر جو ہے وہ پتلے پتلے بازوؤں پر جو ہے وہ بال تھے۔ فاعطاہ سوار کسریٰ بن ہرمز وقال البسہما، اور ان کو جو ہے وہ کسریٰ بن ہرمز کے وہ جو تھے کنگن وہ پہنائے گئے اور دیے گئے، ان کو کہا کہ ان کو پہنو۔
ناظرین یہ حدیث پاک جو ہے وہ سنن کبریٰ کے اندر جو امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 13038 نمبر پر اور 13041 نمبر پر درج کیا، اور ایک سافٹ ویئر کے مطابق جو ہے یہ 13033 اور 13036 نمبر پر ہے۔ فرماتے ہیں کہ ففعل سراقۃ بن مالک، تو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم کی، تعمیل کی، فقال قل اللہ اکبر، قال اللہ اکبر، تو ان سے کہا گیا کہ اللہ اکبر کہو، تو انہوں نے اللہ اکبر کہا۔ قال قل الحمد للہ الذی صلبہما کسریٰ بن ہرمز والبسہما سراقہ بن مالک بن جاشم عرابیا من بنی مدلج، اور ان سے کہا گیا کہ یہ الفاظ کہو کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے یہ خزانے ہرمز کے بیٹے کسریٰ سے جو ہے وہ چھین لیے اور ان کو پہنا دیا سراقہ بن جاشم ایک دیہاتی کو، جو مدلج کا ایک دیہاتی ہے۔ وجعل یقلب بعد ذلک بعدا، تو وہ جو ہے اس کو پلٹتے رہے۔ اللہ فقال، اور فرمایا ان الذی ادى ھذا لامین، فقال له رجل انا اخبرک انت امین اللہ، پلٹتے ہوئے اور فرماتے کہ ضرور امان کہ جس شخص نے اس کو ادا کیا یعنی لا کر دیا وہ ضرور امانت دار ہے، یعنی جو یہ خزانے لے کر آیا۔ تو ان میں سے ایک آدمی اٹھا اور اس نے عرض کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے وہ اللہ کے امین ہیں۔ وَهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْكَ مَا أَدَّيْتَ إِلَى اللَّهِ، اور وہ جو ہیں تمہاری طرف وہی لے کر آ رہے ہیں جو آپ نے اللہ کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب تک آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں گے وہ آپ کے پاس جو ہے وہ لاتے رہیں گے۔ فَإِذَا ارْتَعْتَ رَتَعُوا قَالَ صَدَقْتَ، اور جب جو ہے آپ کھانا شروع کریں گے تو وہ بھی کھانا شروع کریں گے، تو آپ نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا۔ ثم فرقہ، پھر جو ہے باقی مال کو تقسیم کر دیا۔ ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت یہ واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔